محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فضاؤں میں پرواز کرنے والا وہ نورانی قاصد کی پرچھائی سے زمین لرزی، وہ جو اللہ کی وحی کو لے کر دلوں تک پہنچے، وہ جو آسمانوں کے بلند ترین مقام پر اللہ کے عرش قریب ہے۔ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ جو شدید القوا کہلائے، وہ جبرائیل امین ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الف لام میم۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں جبرائیل امین کے بارے میں ارشاد فرمایا، علمہ الشدید القوا، یعنی اسے سخت قوت والے نے سکھایا۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ کئی عظیم الشان مشاہدات پر مبنی ایک عبرت انگیز حقیقت ہے۔ ایک مشہور روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب قوم لوط پر نازل تو جبرائیل امین نے اپنی ایک پر سے ان کے ساتوں شہر جن میں ان کی قوم، ان کے مکانات، ان کے جانور اور جنگلات کے تمام جاندار شامل سب کو آسمان کی بلندی تک اٹھا لیا، یہاں تک کہ فرشتوں نے ان کے کتے کے بھونکنے کی آوازیں بھی سن لی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان شہروں کو پلٹا کر زمین پر دے مارا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کا مکمل مفہوم کھلتا ہے، شدید القوا، بے حد قوت والا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو قوت کے ساتھ حسن و جمال بھی عطا فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نہ صرف اللہ کے قاصد ہیں بلکہ خوش منظر، قوی اور صاحب عرش کے قریب ہیں۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام کی صفات میں قوت، نورانیت، جہوہ مرتبہ، اللہ کے قریب ترین مقام، سب کچھ جمع ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام انبیاء تک پہنچانے والے ہیں اور یہی ان کا سب سے مقدس فریضہ ہے۔ روایات صحیح میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا جس شکل میں اللہ نے انہیں پیدا فرمایا۔ آئیے جانتے ہیں پہلی روایات کے مطابق جو امام بخاری کے حوالے سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو 600 پر والے طور پر دیکھا۔ دوسری روایت میں جس میں امام احمد کی روایت ہے، امام احمد بیان کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ ان کے 600 بازو تھے اور ہر بازو پورے آسمان پر چھایا ہوا تھا۔ ہر پر میں بے شمار موتی اور جواہرات تھے جن کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ روایت 3 یعنی سدرۃ المنتہا پر مشاہدہ۔ امام احمد ہی نے ایک اور روایت میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ ان کے تمام بازو موتیوں اور قیمتی جواہرات سے مرصع تھے اور ان کی تعداد 600 تھی۔ یہ حدیث اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے جو سورہ نجم میں آئی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور یقیناً اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار اور بھی دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے قریب۔ جبرائیل علیہ السلام کے مقام و صفات کا تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں اور تفصیل میں۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے مقام پر دیکھا تھا اور ان کے 600 پنکھ بھی دیکھے تھے۔ امام احمد مزید فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے عاصم سے جبرائیل علیہ السلام کے پنکھوں یا بازوؤں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے خود تو کچھ نہ بتایا، لیکن اتنا کہا کہ انہوں نے بعض صحابہ کرام سے سنا کہ ان کا ہر پنکھ مشرق سے مغرب تک کے فاصلے کے برابر ہے۔ تاہم یہ اسناد بہت قوی ہے جن کے حوالے سے امام احمد نے یہ روایات بطور خاص بیان کی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے رنگین پر، اب بات کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے رنگین پروں کے متعلق۔ امام احمد اس موضوع پر ایک اور روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، میں نے ہمیشہ ان کے پروں کو رنگ برنگا اور چمکدار پایا، ایسے چمکتے ہوئے جیسے چھوٹے بچے کے پاس چمکتی موتی ہو۔ یہ تمام اسناد متفقہ طور پر صحیح ہیں۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ جب شب معراج یعنی جبرائیل علیہ السلام آپ کو رف نانی سبز رنگ کا ایک خاص جنتی فرش یا سواری پر سوار کر کے آسمان کی طرف مائل تو ان کا جسم طوالت میں زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ اسناد بھی نہایت قوی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق کے مطابق صحیح مسلم و صحیح بخاری میں مشروق کی بیان کردہ ایک روایت ہے۔
مشہور بیان کرتے ہیں کہ ایک بار وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اس موضوع پر گفتگو کی تو انہوں نے فرمایا، کیا تم نے خود اللہ تعالیٰ کا قرآن میں یہ ارشاد نہیں پڑھا جس کا ترجمہ ہے، اور یقیناً انہوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی جبرائیل علیہ السلام کو صاف افق پر دیکھا، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو ایک بار اور بھی دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، میں امت میں پہلی فرد ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بار اس کے بارے میں دریافت کیا، اور آپ نے جواباً ارشاد فرمایا تھا، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں صرف 2 بار دیکھا ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنی خلقت کے لحاظ سے ہر اس چیز سے بڑے تھے جو اپنے جسم میں زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اکثر ان کے اصلی شکھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات اس حقیقت کی وضاحت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر انسانی شکل میں آتے تھے جیسے صحابی کی صورت میں، لیکن ان کی جو اصل شکل جس میں ان کے 600 پر ہیں اور ان کا جسم افق یعنی زمین سے آسمان تک پھیلا ہوتا ہے، وہ شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 بار دیکھا۔ وہ 2 موقع کون سے تھے؟ پہلی بار جب وحی کا آغاز ہوا غار حرا کے بعد، دوسری بار واقع معراج کے وقت سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ جب فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم تمہارے پاس اپنی مرضی سے نہیں آتے بلکہ صرف اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اور جب اللہ چاہے تبھی وہ اپنی اصل شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی کہ ہم نے انہیں ان کی اصلی شکل و صورت میں اکثر نہیں دیکھا، یعنی صرف مخصوص موقعوں پر۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ عروہ نے ایک دن عمر بن عبدالعزیز سے، جو نماز عصر کے بعد مکمل سکوت اختیار کرتے تھے، کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو وہ آپ کی امامت میں نماز پڑھتے تھے۔ عروہ سے یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز بولے، اے عروہ، جو تم کہہ رہے ہو میں اسے خوب سمجھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے بشر بن ابی مسعود کی زبانی ان کے والد کے حوالے سے سنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جبرائیل کی آمد پر وہ مجھے وحی پہنچا چکے اور مجھے تسلی دے چکے تو میں نے ان کے ساتھ 5 مرتبہ نماز پڑھی ہے۔ اور مسعود نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے 5 مرتبہ کی بات اپنی انگلیوں پر گن کر فرمائی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہوئے جانیں گے اسرافیل علیہ السلام اور سور کی حقیقت کے بارے میں۔ جہاں تک اسرافیل علیہ السلام کا تعلق ہے تو وہ حاملین عرش میں سے ایک فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 3 بار سور پھونکیں گے۔ پہلی بار سور پھونکنے جانے پر بنی نوع انسان میں چیخ و پکار پڑ جائے گی، دوسری بار اس کی آواز بادل کی غرض سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ ہوگی جس پر لوگ خوف زدہ ہو کر ہراساں ہو جائیں گے، تیسری بار اس پر مردے قبروں سے نکل پڑیں گے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے چل کر حسب موقع پیش کی جائے گی۔ اسرافیل علیہ السلام کے سور پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویش کیف یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، میں کیوں کر آرام کر سکتا ہوں اور کس طرح کسی چیز سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں، جبکہ اسرافیل سور کا منہ اوپر اٹھائے اس کے پھونکنے کے لیے حکم الہی کے منتظر ہے، اور جبرائیل و میکائیل بالترتیب ان کے دائیں بائیں ایستادہ ہیں۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم کیا کریں اور کیا کہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل وعلی اللہ توکلنا، یعنی اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے اور ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔